بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آؤ بات کریں الف ٹی وی پہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میڈیا پرسیپشن اینڈ ریئلٹی۔ پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہیں، وہ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، انہوں نے کوشش کی، جرمنی سے ان کا ایک کلائنٹ تھا، ان کو اپنی فیکٹری کا وزٹ کروانے کے لیے، لیکن بہرحال جو کلائنٹ تھے جرمنی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم آپ کے ملک میں نہیں آ سکتے، ہمیں کوئی نہ کوئی تھریٹ ہے۔ کیونکہ اس موضوع کا میں نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ جو میڈیا ہے وہ آرگنائزیشنز کی سیلز پہ، ان کی گروتھ پہ کیا اثر ڈالتا ہے۔ بہرحال طے ہوا، وہ جرمنی چلے گئے، جرمنی سے انہوں نے کسی طریقے ان کو منایا اور ان کو کوشش کر کے لے آئے۔ جب وہ مان گئے، جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے، تو جیسے ہی ایئرپورٹ پہ پہنچے تو پاکستان کے بارے میں ایک نیگیٹو خبر چل رہی تھی، تو انہوں نے اسی وقت فوراً کہا کہ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہتا تھا کہ آپ کے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو میں اب یہاں پہ آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ وہ جرمن جو تھے وہ وہیں سے واپس چلے گئے۔ تو اس موضوع پہ ہم بات کریں گے سرفراز شاہ صاحب سے کہ جو میڈیا جو رول پلے کر رہا ہے، جو میڈیا نیگیٹو خبریں دے رہا ہے، اس سے جو آرگنائزیشنز ہیں، جو ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے، اس پہ کیا فرق پڑ رہا ہے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ انفارچونیٹ میں نے ایک یہ ذاتی میں نے اپنا واقعہ جو ہے وہ شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ۔ تو یہ میڈیا جو ہے اس کا ویسے کیا رول ہوتا ہے سوسائٹی میں کہ وہ کیا کرے؟ میڈیا کئی خدمات سر انجام دیتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں۔ ایک تو لوگوں کو اویئرنیس دیتا ہے مختلف چیزوں کی، باخبر رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ایگزسٹنس اپنی قائم رکھنے کے لیے اس میں پبلسٹی اور ایڈورٹیزمنٹ وہ بڑی ضروری ہے۔ وہ اداروں اگر سائنٹیفک لائنز پہ ایڈ بنے ہوئے ہوں، امیجنیٹو ہوں، تو ادارے کو اٹھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو خیر اتنا ابھی یہ چلن نہیں ہوا کہ ایڈورٹائزنگ کمپنیز آپ کو آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں ایک پورا سروے کر کے دیں جی، اور پھر آپ کو یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ کیمپین اتنا عرصہ چلائیں اور اس فریکوینسی پہ چلائیں تو آپ کی پروڈکٹ کی سیل میں اتنے % اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ پاکستان میں یہ سروسز نہیں نہیں، ہے۔ ابھی بس یہ کہ اشتہار دیں، ہم آپ کا اشتہار چلا دیں گے، اس کے عوض ہمیں پیسے دے دیں۔ کیمپین بھی بنا کے دیتے ہیں وہ۔ بعض اوقات بڑے ادارے انٹیگریٹڈ کیمپین بنواتے ہیں جس میں پروڈکٹ کے ایڈ بھی ہیں، آرگنائزیشنل امیج بلڈنگ کے ایڈ بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈائریکٹ ایڈ بھی دیتے ہیں۔ یہ پرائرٹی ہے کہ کمپنی کی مینجمنٹ کیا چاہ رہی ہے۔ جی، جیسے اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ فلپس ہے۔ فلپس نے آرگنائزیشن کو کئی امیج بلڈ کیا ہے پبلک کی۔ جی، ہم جاتے ہیں صرف فلپس کا نام خریدتے ہیں، جی، جی، اس لیے فلپس کی اگر ہے تو ہم چپ چاپ لے لیں گے، اس کا ریڈیو چپ چاپ لے لیں گے، ٹی وی چپ چاپ لے لیں گے۔ انہوں نے ایک امیج بلڈ کر لیا اپنا، وہ اسی کو کیش کر رہے ہیں۔ اس کے مقابل پر پاکستان میں لیور بردرز ہیں، انہوں نے ایڈ کا امیج بلڈ کیا۔ ایک ان کی سکسیس اس سے بڑھ کر کیا ہوگی جی، کہ بناسپتی گھی کو کوئی بناسپتی گھی نہیں کہتا، ڈالڈا کہتے ہیں۔ جی، جی، بالکل۔ ڈالڈا برانڈ ہے، جی، جی، برانڈ نیم از بیکم دا پروڈکٹ نیم۔ پروڈکٹ ہے۔ جی، آپ جا کے کہتے ہیں ڈالڈا گھی دے دو، جی، جی، بہت بڑی سکسیس ہے۔ یہ بہت واقعی بہت بڑی سکسیس ہے، کسی پروڈکٹ کا نام ہی اس کا برانڈ نیم پڑ جائے۔ اسی طرح
नेगेटिव साइड भी इसकी उतनी स्ट्रांग है। अगर किसी अदारे की नेगेटिव साइड को उजागर कर दें तो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जी वो पॉजिटिव इमेज की निस्बत कई गुना ज़्यादा स्पीड के साथ असरअंदाज हो जाती है। ठीक। तो इम्पोर्टेंट तो ये बहुत है। ये और बात है, हमारे यहाँ अभी जो एडवर्टाइजिंग है वो अभी इतने मकाम पर नहीं गई है जहाँ हम ये कह सकें कि हम इसमें एक्सेल करते हैं। जी जी। हमारे यहाँ ऐड बनते हैं, बड़े स्टीरियोटाइप ऐड होते हैं। एक ज़माना था कि यहाँ इमेजिनेटिव एड्स बनने लगे थे। अच्छा। आप ये देखिए कि एक बार अखबार में मैं आज से कोई 20-25 साल, शायद इससे भी ज़्यादा वक्त होगा गुजरा होगा, जी एक ऐड पढ़ा, जी 350 डॉक्टर्स आर राउंड द क्लॉक बिजी। जी। ये मेन कैप्शन थी उसकी। उसके नीचे फाइनल प्रिंट में लिखा था, टू वर्क आउट such a comfortable seat which is not that comfortable that you go to sleep. ओके। It's not that uncomfortable that you get tired. तो नीचे पता लगा कि ये मर्सिडीज का ऐड है। अब उन्होंने उस ऐड को इस तरह, आप उसको इग्नोर कर नहीं सकते। ऑडी का एक ऐड आया करता था, 2+1 = 4। ओके। तो उसमें लिखा था कि ऑडी हैज 3 cylinders but those 3 cylinders are as efficient as 4 cylinder। अब वो इतना बड़ा मोटा लिखा हुआ है, 2+1 = 4। सब उसको देखेंगे ये कैसे फौरन 4 हो बदल गया। जाती है। जी ये टेक्निक यूज होती है कि ऐड ऐसा आई कैचिंग हो और इस तरह से हो कि आपकी ज़हन को जगा दे। इसी तरह मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। सर सर प्लीज। रात कितने बजे तक टीवी देखा आपने? मैं रात को 2 बजे तक। 2 बजे तक। इस तमाम अरसे में जितनी देर आपने टीवी देखा, कौन कौन से ऐड चले आप उस पर? मेरे ख्याल से वो चल रहा था, एक फैशन की से रिलेटेड था एक ऐड, गुल अहमद का या ऐसे गुल अहमद का, और शायद एक चल रहा था कोई बाइक्स का, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आजकल बाइक्स चली हैं ये वाला, और एक मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी का ऐड देखा, एक मैंने देखा हजवेरी यूनिवर्सिटी का। ये एड्स देखे मैंने 3-4। अब इतने घंटों में सिर्फ ये 3-4 ऐड नहीं चले, जी दर्जनों ऐड चले हैं। हाँ जी। आपको याद ये 3-4 रह गए। हाँ जी। टेक्निक इसकी क्या है कि अगर एडवर्टाइजिंग कंपनी समझदार है और अदारा समझदार है, जी वो हैमर डाउन करता है उस मैसेज को जो वो ऐड के जरिए देना चाह रहा है। सही सही। जब तक कि एक ऐड ठक 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 आपके सामने नहीं आता जाएगा बार बार, बार बार आप रजिस्टर नहीं कर सकते। ओह यस। ये एक टेक्निक है इसकी। ये बड़ा लीथल वेपन है जी। एडवर्टाइजिंग और ऑब्वियसली मीडिया उसको कैरी करता है। बहुत लीथल वेपन है। इसको आप जिस संत में चाहें मोड़ लें। इसकी नेगेटिव साइड भी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नेगेटिव खबर देनी है, खबर के तौर पे आ जाए जी जी। तो लोगों के जहन पर बहुत ज़बरदस्त असर आएगा, असर बैठ जाएगा। सही। पिछले दिनों मैं देख रहा था कि एक अदारे के बारे में एक न्यूज़ चली जी कि वहाँ उनकी प्रोडक्ट पर चूहे रात को दौड़ रहे हैं। जी जी। उसकी सेल बैठ गई। अब वो उनके किसी कॉम्पिटिटर ने वो जी गेम प्ले कर दी, क्या हुआ या वो फैक्चुअली था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो अदारा बैठ गया। तो ये नेगेटिव
ایڈ زیادہ جلدی اثر کر جاتا ہے بجائے سیلز پروموشنل ایڈ کے. لیکن امپیکٹ کیا ڈالتا ہے اگر نیگیٹو ایڈ آیا؟ ظاہری بات ہے، مجھے بھی فوراً سے یاد آ گیا کہ ایک چھپکلی کا واقعہ ہوا تھا، ایک کیک میں سے چھپکلی نکل آئی تھی، یاد ہے ابھی تک یہ واقعہ. باقی ایڈ اتنا زیادہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یاد نہیں رہتا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ سیل کو انکریز کر رہا ہے یا الٹیمیٹلی ڈیکریز کر رہا ہے؟ ڈیکریز کر رہا ہے. یہ نیگیٹو ہے. اچھا، یہ ڈیکریز کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ نیگیٹو ہے. اگر یہ ایڈ چل جائے کہ فلاں ریسٹوران میں فلاں سیلیبریٹی کوئی فلم جی کا ہیرو وہاں کافی پینے گیا جی، اور وہاں وہ سلپ ہو گیا، گر گیا، یہ ایک ایڈ چل جائے جی یا خبر چل جائے، جی ہے یہ نیگیٹو سائڈ. جی جی ذہن پر ہمارے یہ آنا چاہیے کہ اتنی لاپرواہی سے فرش کو گیلا کیا ہوا تھا مینجمنٹ نے جی جی کہ اس پہ ایک سیلیبریٹی گیا اور وہ سلپ کر کے گر گیا، صحیح، چوٹ لگ گئی اسے. یہ پازیٹیو رول پلے کر جائے گی کہ وہ ریسٹوران کتنا اچھا ہے جہاں یہ سیلیبریٹی کافی پینے جا رہا تھا. اوکے، یہ اصل میں اینگل کی بات ہے. اینگل کی بات ہے بالکل. لیکن آپ نے جو بالکل ایک سادہ ذہن ہوگا وہ یہ سوچے گا کہ یہ ٹھیک ہے جی، یہ گر گیا، اور وہ اس سے اس کی پروموشن اور وہ چیزیں وائرل، وہ ہر بندے تک وہ خبر پہنچ جائے گی. تو یہ تو ویسے آپ نے آئیڈیا دے دیا ہے ریسٹورنٹس والوں کو. وہ ہو سکتا ہے کہ کسی سلیبریٹی کو کہیں کہ یار ہیل کی ذرا جوتی کسی کو پہن کے آئے ماڈل کو، گرے آپ کی ویڈیو بنے، پھر ذرا ہم آپ کو وائرل کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ ویسے ایک نقطہ مجھے بڑا زبردست لگا آپ کا کہ زیادہ میکسیمم کریں اور اس کو ہیمرنگ کریں. جو کمپین آپ نے ایک سال کی ڈیزائن کی کرنی ہے اس کا جو 90% ہے وہ پہلے ہی مہینے پہ لگا دیں ہیمرنگ کر کے، اور آپ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. جب بھی ہم کوئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں وی لانچ اٹ ود بینگ، کہ ٹی وی پر بڑی ہائی فریکوینسی میں ایڈ آئیں گے، جی اخبارات میں سب میں لگے ہوگا. لیکن اس کی ایک اور سائڈ کی طرف تو جو آپ کو میں دلا دوں، جی جو ہم غلطی کر جاتے ہیں. ہم لانچ کرتے ہیں پروڈکٹ کو اور وی کم ود اے بینگ، بینرز لگے ہوئے ہیں، جی جی شاپس پہ بنٹنگز لگی ہوئی ہیں، کٹ آؤٹس لگے ہوئے ہیں، ٹی وی پر ایڈ چل رہے ہیں، اخبار میں ایڈ آئے ہوئے ہیں. اب یہ ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی. ایٹ ٹائمس ہمارا مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوتا کہ وہ پروڈکٹ کو اویلیبل کر دے ہر جگہ. اوکے. کسی بھی پروڈکٹ کے لیے سب سے خوفناک سچویشن یہ ہے کہ ڈیمانڈ کریٹ ہو جائے اور پروڈکٹ اویلیبل نہ ہو. اوکے، ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہوئی. تو جو ہوش مند کمپنیز ہیں وہ پروڈکٹ کو اویلیبل کر دیتی ہیں، صحیح، 1 ہفتہ 10 دن لگا کے ہر جگہ وہ پروڈکٹ اویلیبل ہے. پھر جو ہی رش کم ہوتا ہے رات کو، وہ پھر سیلز پروموشنل میٹیریلز ڈسپلے کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ٹی وی پر ایڈ آتے ہیں، اخبار میں ایڈ آ جاتے ہیں. وہ پھر ایک دم سے اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہو جائے گی. صحیح. لوگ آؤٹ آف کیوروسٹی اس پروڈکٹ کے پیچھے جائیں گے. اسی لیے جو سمجھدار مارکیٹنگ ڈائریکٹر ہے جی جی وہ پہلی سیل کو سیل نہیں گنتا. اوکے. فرض کیجئے ایک پروڈکٹ ہم نے لانچ کی، ہم نے پبلسٹی کی، پہلے دن پتہ لگا کہ 10 ملین کی سیل آئی ہے. جی. اب ایک کمپنی کے اندر فضا ہونی چاہیے سیلیبریشن کی. جی جی جوبلینٹ نظر آ رہا ہر آدمی. سمجھدار لوگ اس کو نہیں مانیں گے. ریپیٹ سیل از دی ایکچوئل سیل. اوکے، صحیح. جو ریپیٹ سیل ہو رہی ہے، جی، اس میں فرق کیا ہے پہلی سیل اور ریپیٹ سیل کا؟ بہت فرق ہے. جی وہ بتائیے پلیز. پہلی سیل جو ہے، فرض کر لیجئے آپ نے ایڈ دیکھے، آپ بڑے متاثر ہوئے جی، اور آپ لینے پہنچے. ٹھیک ہے. اور ایک ہائپ بنی ہوتی ہے اسٹارٹ میں، ہائپ کریٹ ہو گئی پروڈکٹ کی. ٹھیک ہے. آپ لینے چلے گئے، لے آئے، دیکھا اس میں جان نہیں ہے پروڈکٹ میں. آپ سیکنڈ ٹائم نہیں جائیں گے. صحیح.
تو وہ پہلی سیل جو ہے وی کال اٹ آرٹیفیشیل سیل، وہ آؤٹ آف ڈیمانڈ نہیں ہوتی، ٹھیک، وہ اس پبلسٹی کے نتیجے میں ہوتی. ریپیٹ سیل البتہ صحیح سیل ہے، اس کو ہم سیل کاؤنٹ کریں گے. صحیح. تو یہ ایک باریک سا نقطہ ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلی سیل کو سیل مت گنیے، ریپیٹ سیل از ایکچوئل سیلس. شاہ صاحب آپ کی بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک کیڈبری نے لانچ کی تھی ببلی چاکلیٹ، اس کے اندر نا ببلز تھے، تو وہ اتنی اس کی زبردست ہائپ کریٹ ہوئی کہ میں اپنے آفس سے نکلا، میں نے کہا یار میں نا راستے میں کھاتا ہوا جاؤں گا اس کو نا، میں دیکھوں تو صحیح یہ کیا ہے، ببلز ہیں. بڑا اس نے انہوں نے اچھا، جیسے آپ نے فرمایا نا کہ کوئی امپیکٹ کریٹ کیا ہو ایڈ نے، اس نے ایڈ نے واقعی امپیکٹ کریٹ کیا تھا. سر میں راستے میں 4 شاپس پہ گیا، کسی ایک شاپ پہ بھی نہیں تھی. میں نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے، کہتے ہیں سب سیل ہو گئی ہے. اچھا اب یہ جو امپیکٹ ہے یہ بتائیے، یہ آرگنائزیشن سیلز پہ نیگیٹو پڑا ہے یا پازیٹیو؟ نیگیٹو آئے گا جی نیگیٹو آئے گا. کیونکہ آپ ایک آدمی ہیں، صبح گئے ہیں، جی سارا دن جانا کسٹمر نے، وہ دن جس دن لانچ ہوتا ہے جی سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے لیے بڑا بزی ڈے ہوتا ہے. کہ آپ یو میک شور کہ آپ کی پروڈکٹ ہر وقت ہر جگہ اویلیبل ہے. لیکن ہو سکتا ہے شاہ صاحب ان کو اندازہ ہی نہ ہو کہ انہوں نے شاید کیلکولیشن کیا ہو کہ ہمارا 1 لاکھ پیس بکے گا، اور ڈیمانڈ آ گئی 5 لاکھ پیس کی. تو جو جن کو دیا تھا، اگر آپ کا سٹاف بیٹھا ہوا ٹیلی فون پر کانٹیکٹ انہیں کر رہا ہے، جی جی کیا پوزیشن ہے، جی وہ کہتے ہیں جی 90% بک گئی، 10% باقی، فوراً ابھی آپ کو ریپلیسمنٹ آ رہی ہے، ریپلینش کر رہے ہیں آپ کے اسٹاکس ہم. صحیح صحیح صحیح. تو یہ یہاں آ کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اتنا ہوش مند ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو میڈیا ہے، اب یہ ہمارے ملک میں جو میڈیا چلتا ہے، جو نیگیٹیوٹی ہم اکثر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ، آپ نے بہت ٹریول کیا ہے دنیا میں، آپ نے باقی بھی نیوز چینلز دیکھے ہوں گے. جی جی. کیا وہ بھی اتنا ہی کرائم کو، اتنا ہی اسکینڈلز کو اور اتنے ہی نیگیٹیوٹی کو گلوریفائی کرتے ہیں؟ بہت کم گلوریفائی، بہت کیئرفل ہیں. ہمارے یہاں تو اس طرح سے گلوریفائی ہوتا ہے. میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، جی کالج میں پڑھ رہا تھا. میں سرگودا کے علاقے کے ایک ڈاکو تھا محمد خان، جی اس کو اس طرح سے پورٹریٹ کیا ہم نے جی جی کہ وہ ہیرو بن گیا. حالانکہ ڈاکو تھا جی جی وہ میرا خیال امیر محمد خان یا جنرل موسیٰ کا زمانہ ہوگا. جی 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 اس میں وہ پھر مارا گیا. لیکن اس کو اس طرح سے پروجیکشن ہم نے دے دی ایز اف کہ وہ ہیرو ہے. جی یہ کام ایسا نہیں ہوا، میں نے دیکھا. صحیح. یا اگر ایسا تو ہے نہیں کہ میں کہیں جا کے مہینوں رہ لوں. جی میرا تو میکسیمم اسٹے ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا 3 دن کسی بھی کنٹری میں. ٹھیک. تو اس دوران جو چیز میری نظر سے گزری میں تو اسی پہ بات کر سکتا ہوں. اس لیے وہ آتھینٹک نہیں ہے، میں اتھارٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا نہیں. لیکن جو کچھ وہاں اندازہ لگایا ہے جی جی وہ اس کو اس اینگل سے ٹی وی پر لاتے ہیں کہ جس سے کرائم کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے. ویری نائس، بہت اچھا پوائنٹ بتایا آپ نے. ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. کہ کرمنل کو، جیسے آپ نے ابھی مثال دی، یہ جو ڈاکو صاحب تھے، ابھی آج کل کی مثال جو آپ کو چل رہی ہے کچے کے ڈاکو جو ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ ایسی گلوریفیکیشن جو ہے وہ چل رہی ہیں. بہت دکھ ہوتا ہے. کچے کے ڈاکو کے بارے میں آپ نے بات کی، جس اینگل سے خبریں فلوٹ کی ہیں پبلک میں، اس میں امیج ڈیمیج ہوا ہے پولیس کا. جی بالکل. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پولیس انیفیشینٹ ہے اور اس میں 10 کوتاہیاں ہیں. ٹھیک. لیکن ان اینی کیس لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ. جی. اس کی پروجیکشن ایسی نہیں آنی چاہیے. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. جی. یو کے میں ہوا یہ کہ جب وہ دھماکے ہوئے ان دنوں اتفاق سے میں وہیں تھا. ٹرین میں جو ہوئے تھے؟ ٹرین اور بس. جی جی 4 دھماکے ایک ہی وقت میں ہوئے تھے. جی. وہ پولیس
ओवर कॉशियस हो गई। नतीजा ये हुआ कि एक बेचारा नौजवान ट्यूब स्टेशन में दौड़ा इससे कि मेरी ट्यूब न मिस हो जाए। अच्छा, पुलिस वाले समझे कि ये कुछ क्राइम करके निकला। ठीक। उस घबराहट में उन्होंने उस पर फायर कर दिया। ओके, उसको 21 बुलेट्स हिट की। ठीक। वहीं स्पॉट पर मर गया। एक स्ट्रीट में रात के वक्त पुलिस आ गई, उन्होंने रेड किया तो अंदर से एक लड़का भागा। वो असल में भागा ये समझ के कि शायद कोई लूटने के लिए ब्रेक इन किया घर। तो वो तेजी से आया तो पुलिस समझे कि हम पे अटैक करने आ रहा है, उसको शूट कर दिया, मर गया गरीब। उसके बाद घर की तलाशी ली, उन्होंने फर्श उखाड़ दिए, सब किया। पूरा घर उनका बर्बाद हो गया, मिला कुछ भी नहीं। पता ये चला कि किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, वो उनका अपना आदमी था। पुलिस कुडंट इमेजिन कि एक एक्स पुलिसमैन हमें इंफॉर्मेशन गलत दे देगा जी। लेकिन कहीं अखबार में किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं आई कि वो एक आदमी मर गया है, घर को तबाह कर दिया। वो और बात है कि घर वालों ने कहा कि विल टेक यू टू कोर्ट ऑफ लॉ, आपने हमारा आदमी मारा और हमारा घर बर्बाद किया। सही। तो पुलिस ने माफिया भी मांगी, 1 मिलियन पाउंड भी उनको दिए पुलिस ने, उनको घर भी पूरा बनवा के दिया। ये सब कर दिया पुलिस ने, लेकिन अखबार में कहीं न्यूज़ नहीं आई, टीवी पर कहीं न्यूज़ नहीं आई। सिर्फ छोटी सी एक न्यूज़ पहले दिन फ्लैश हुई जी कि पुलिस रेडेड ए हाउस इन सच एंड सच एरिया एंड दैट्स ऑल। जो एंगल है जिससे हम दे रहे हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा शायद ज़हनी चस्का है हमारा पब्लिक में जी। तो वो ज़हनी चस्का पूरा होता है जब हम इस तरह की न्यूज़ देते हैं जिसमें, और वैसे भी आप कभी हमारी साइकी को रीड कीजिए जी। हमारी साइकी क्या है, बगैर ये सोचे कि क्या सही क्या गलत होगा। मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, जो आपके साथ शायद 2-4 बार हो चुका हुआ हो। जी। एक मोटरसाइकिलिस्ट गलत साइड से आए और आपकी गाड़ी में हिट कर जाए। जी लोग जमा हो जाएंगे और हर आदमी आपको बुरा भला कहना शुरू कर देगा जी कि कार वाले अंधे होके चलाते हैं। जी जी बिल्कुल। देखते नहीं, वो दूसरे को तो इंसान समझते नहीं है, हालांकि वो उल्टी साइड से आ रहा है। जी। आप अपनी साइड पर सही जा रहे हैं, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। इसी तरह कोई और केस हो जाए कि कोई मोटरसाइकिलिस्ट हिट कर दे बाइसिकल वाले को, ठीक है। तो बाइसिकल वाला का कितना ही गलत क्यों ना आ रहा हो, इल्ज़ाम चला जाएगा मोटरसाइकिल वाले की तरफ। ठीक। साइकिल वाला किसी पैदल चलने वाले को हिट कर जाए, हर आदमी इल्ज़ाम दे रहा होगा बाइसिकल वाले को। तो जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड हो, हम हमेशा उसको बुरा कहने लगते हैं। जी जी। कमज़ोर, जो बाज़ार कमज़ोर दिखाई दे रहा है, चाहे उसका कसूर कितना ही क्यों ना हो, जी। हम उसकी साइड लेते हैं। कभी हम ये नहीं सोचते हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर तो दीनी लिहाज से फ़र्ज़ है कि हक बात कर दें। जी। ये हमारी साइकी है। तो पुलिस, डाकू और पुलिस के मामले में जी पुलिस स्ट्रॉन्गर है, जी जी। तो हम उसकी प्रोजेक्शन ऐसी दे देंगे कि उन बेचारों पे इल्ज़ाम आ जाए। होना ये चाहिए कि हमें पुलिस को ग्लोरीफाई कर देना चाहिए। यस, बिल्कुल सही। क्योंकि हर शख्स जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ फ़ील करे कि ये हमारी जो ना पुलिस है ये स्ट्रॉन्ग है, हमारी हिफाजत करने की इनके पास सारी अहलियत मौजूद है, और एंड वी आर इन द सेफ हैंड्स। लेकिन क्योंकि वो चस्का आपने जो फरमाया, अच्छा ये जो सर चस्का है ये आपने, ये ज़हनी चस्का, फ़र्क है दोनों जी में। जी जी, ज़हनी चस्का। वो ज़बान का चस्का तो शायद मुझे सबसे ज़्यादा होगा। जी जी। बकौल मेरे एक दोस्त के कि शाहजी, एक तो आप सैयद ऊपर से लाहौरी है, जी। चटोरे तो आपने होना ही है। तो वो
ذہنی چسکے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ذہنی چسکا جو ہے یہ کیا بر صغیر میں ہی ہے زیادہ یا یہ امریکہ یورپ میں بھی یہ جو ہے یہ پایا جاتا ہے؟ نہیں, میں نے ان علاقوں میں آفس کے لیے کئی بار گیا ہوں. جی. ان ممالک میں کچھ ممالک میں تو میں شاید مور دین 2 ڈزن 3 ڈزن ٹائم گیا ہوں گا, لیکن میں جاتا رہا کام کے لیے. اور کام کے لیے اگر میں گیا ہوں تو میرا اسٹائل ذرا سا ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ جو ہی کام میرا ختم ہوگا میں واپس آ جاؤں گا. صحیح. اس لیے کہ گورنمنٹ یا پھر اگر میں پرائیویٹ سیکٹر میں آ گیا ہوں تو ادارہ مجھے اس کے لیے پے کر رہا ہے, میرے ہوٹل ایکسپینسز پے کر رہا. تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے صحیح ہے کہ میرا کام ختم ہو گیا اور میں ابھی تک وہاں سیر کرتا پھر رہا ہوں. صحیح ہے. تو مجھے سوشلائزنگ کے وہاں پہ مواقع ملے نہیں یا میں نے اویل نہیں کیے. صحیح ہے. اس لیے میں اتنی باریکی سے شاید آپ کو نہ بتا پاؤں. ٹھیک. البتہ ایک ملک ہے جہاں ہم سبھی جا کے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. جی جی. وہ ہے انگلینڈ. جی. وہاں میں نے ان کے ایجوکیشن سسٹم کو بھی اسٹڈی کیا, ان کی سروس اسٹرکچر کو اسٹڈی کیا, کیونکہ میری سمجھ میں ایک بات کبھی نہیں آتی تھی کہ ڈسیژن میکنگ اینڈ پالیسی میکنگ لیول پر نان انگلش کیوں نہیں جاتا. جی جی. وہ میں اسٹڈی کرنا چاہتا تھا کہ ان کے سسٹم میں کہاں پر کیا چیز انہوں نے رکھی ہے کہ آٹومیٹیکلی سسٹم نان انگلش کو اس لیول پر جانے سے پہلے ہی باہر کر دیتا ہے. صحیح. اسی طرح ایک چیز مجھے بادر کرتی رہی, وہاں پریشان کرتی تھی کہ ہماری طرح کے انسان ہیں, وہ 2 ہاتھ ہیں, 2 کان ہیں, 2 آنکھیں ہیں, ایک دماغ ہے. جی جی. اور ان سرٹن کیسز ہم ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ یہ یورپ کا غریب ترین ملک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو افلوٹ رکھے ہوئے ہیں اور ان کی رائے آج بھی وزن رکھتی ہے. جی جی. یہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کی وزڈم کہاں ہے. ٹھیک ہے. وہ جب اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ پھر میں نچلے لیول پہ اترتا چلا گیا. یونیورسٹی سے ان کے یہاں کالج تو صرف اے لیول ہی کراتا. جی. سیکنڈری اسکول, اس کے بعد پرائمری اسکول, پری اسکول. وہ جاننا چاہ رہا تھا میں اس سلسلے میں. تو وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں میں نے ان کے سسٹمز کو اسٹڈی کیا. ٹھیک ہے. وہ پھر کیا آپ نے اخذ کیا, کیوں جاتا ہے انگلش مین اوپر اور باقی کیوں نہیں اوپر جا پاتے؟ ان کے یہاں 2 چیزوں پر بڑا زور ہے, بہت زور ہے. ایک تو جو پری اسکول ایجوکیشن ہے, ہم آج بھی 100 سال پہلے کے ایجوکیشن سسٹم پہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ مرض پہلے انگلش اسکولوں میں تھا, اب وہ انگلش اسکول سے ہٹ کے جو ہم نے تباہی لگائی ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی, جی جی, وہ اب اردو میڈیم میں بھی وہی چیز آئی ہوئی ہے پری اسکول لیول پر. ٹھیک ہے. کہ بچوں کو سوائے رائمس کے ہم کچھ نہیں سکھاتے. جی. اور رائمس بھی وہ ہیں جو آج سے 70-75 سال پہلے بھی رائج تھیں. ٹھیک. وہ ابھی بھی ہم ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار اور بابا بلیک شیپ میں پھنسے ہوئے ہیں. صحیح ہے. وہاں پری اسکول لیول پر ہی بڑی میننگ فل ایجوکیشن دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ کلاس میں بٹھاتے ہی نہیں کسی بچوں کو. 15 20 بچوں کی کلاس ہے, ٹیچر ان کو لیے پھرتی پورے اسکول میں. ٹھیک ہے. درخت کے پاس جا کے کھڑی ہو جائے گی, ان کے درخت کے بارے میں بتانے لگے ٹھیک گی ہے. کہ اس کی افادیت کیا ہے. پول کے پاس لے جا کے کھڑی کر دے گی, اس کے تمام فائدے گنوا کے بچوں کو آخر میں کہے گی کہ دس ٹری ڈز سو مچ فار اس, لیٹس واٹر اٹ. ایکسپیرینشل لرننگ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ڈائریکشن کیا ہے.
ओके। अब जब आप एक बच्चा जिसकी उम्र अभी 2.5 साल, पौने 3 साल है, जी। उसको उसकी ज़ुबान में, उसकी ज़हनी सतह पर उतर के ठीक है। उसको बता रहे हैं कि देखो ये दरख्त जो है ये तुम जैसे 26 बच्चों को जिंदा रखे हुए है, क्योंकि ये आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है सही सही। सफिशिएंट फॉर 26 ओके। चिल्ड्रन। ये जिस फर्नीचर पे आप घर में बैठ के खाना खाते हैं, सोते हैं, सारा फर्नीचर इसकी लकड़ी से बना है। उसकी अहमियत जो है वो उसको उजागर वो करना। अफादियत उसकी जो है, अफादियत। ठीक। उसकी अफादियत आप उस पर वादे कर रहे हैं, लाशौरी तौर पे उसे उसका एहसानमंद कर रहे हैं उस दरख्त का, ओके। और एंड पर एक उसको सबक दे रहे हैं कि लुक दिस ट्री डज सो मच फॉर यू, लेट्स वाटर इट। ओके। पानी दिया, बिल्कुल सही। पत्ता मैंने तोड़ना नहीं है, टहनी नहीं काटनी है, मैंने इस दरख्त को पानी देना है। ये ग्रूमिंग हो गई क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये उसके जहन में एक चीज डाल दी है। ठीक है। पोल है, उस पर बल्ब लगा, वो बता रही है वहाँ कहीं देखो ट्रांसमिशन लाइंस गुजर रही हैं, उसके नीचे 10 फुट नीचे हाइट पर टेलीफोन लाइंस हैं, उस पर बल्ब लगा है, ये लाइट दे रही है, उसकी अफादियत बता दी। ठीक है। और आखिर में आया कि लेट्स क्लीन इट एंड पेंट इट। लेकिन शाह साहब दुनिया में जो टॉप पोजीशन होती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर की, किसी भी इदारे की ना, किसी भी कंट्री की। तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन, ग्लासगो का स्कॉटलैंड का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी, और फिर जो मेयर है ये भी बहुत बड़ी पोजीशन है यूके में, वो भी पाकिस्तानी। उसके बाद गूगल का जो हेड है वो भी इंडियन। तो ये तो बड़ी पोजीशन पे तो नॉन इंग्लिश पहुंचे हुए हैं। मैंने बड़ी पोजीशंस की बात नहीं की थी आपसे, मैं अर्ज कर रहा था पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये तो सबसे बड़ी करते हैं पॉलिसी मेकिंग, ये टॉप पे लोग होते हैं। नहीं, वहाँ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन मेकर इन ए वे नहीं है कि उसको उसके ऊपर कंट्रोल बहुत है, वो आंसरेबल है, एक हद तक डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं जी। एक हद तक तो वो वीटो कर देगा फैसले को, नॉट बियॉन्ड दैट ही हैज़ टू हैव पार्लियामेंट्स अप्रूवल। वहाँ वो डिस्कशन में आ जाती है वो चीज़। इनकी जो है जहाँ मैं रेफर कर रहा हूँ बात जी, को, वो ये फिस्कल पॉलिसीज़ क्या होंगी, एजुकेशनल पॉलिसीज़ क्या होंगी, कमर्शियल पॉलिसीज़ हमारी क्या होंगी, इस तरह की तमाम चीज़ें वो लेवल है जहाँ इनकी कमेटीज, अपनी ज़ुबान में हम कमेटी कह लें उनको, जी जी जी, वो बनी हुई हैं, वो दिन रात काम कर रही हैं, सजेशंस दे रही हैं, वो सजेशंस जाती हैं, अप्रूव होती हैं, वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। ठीक। लेकिन इसमें पार्लियामेंट एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। सही। इसी तरह जो डिसीजन मेकिंग है, वो डिसीजन मेकिंग तो कलेक्टिव है उनके यहाँ, एक आदमी के हाथ में नहीं जी है। जी। पूरी पार्टी का मैनिफेस्टो है, गवर्नमेंट उसको फॉलो कर रही है, प्राइम मिनिस्टर उसी को फॉलो कर रहा है। सही। तो इस लिहाज से वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बहुत ही कमज़ोर आदमी है। वो मैं वहाँ गया हुआ था दफ्तर के काम से, तो रात को सोने से पहले मैं न्यूज़ देख रहा था। जी। तो 11 साढ़े 11 बजे की न्यूज़ चल रही होंगी। तो उन दिनों इनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तो उनकी कॉर्नर मीटिंग्स तो हॉल्स में होती हैं। जी जी। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी हो गए, उनकी कॉर्नर मीटिंग थी, लेकिन वो हॉल मेन सड़क से कोई 10 गज दूर था। जी। वो आया और गाड़ी रुकी और उसके दोनों तरफ रास्ते के लोग खड़े थे। ये गुजर रहा था तो एक नौजवान ने उसको एक अंडा उस पर दे मारा। अच्छा। तो उसके यहाँ लगा तो उसका कोट खराब हो गया। उसने उस नौजवान को देखा और उसको एक पंच मारा। पंच मारने की देर थी। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। जी जी।
اس نوجوان نے اسے پکڑا, زمین پہ لٹا کے مارنا شروع کر دیا. خیر وہ پولیس فوراً آ گئی, جی اس لڑکے کو باضابطہ لفٹ کر لیا, تو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو نیچے سے نکال لیا. اب ہمارے یہاں یہ ہوا ہوتا تو سب سے پہلے اس کو گولی مارتے, جی جی سیکورٹی والے وہیں گولی مار دیتے. جی انہوں نے اسے لفٹ کیا, ڈپٹی پرائم منسٹر نیچے سے نکل گیا. اب وہ نیوز کاسٹر وہ نیوز دے رہا ہے اور اینڈ پہ کہہ رہا ہے, آئی ڈونٹ تھنک پولیس ول چیک ود دس ڈپٹی پرائم منسٹر وائی ڈیڈ ہی اٹیک اے پبلک ممبر. یہ اس نے کہہ دیا, ہم نے بھی سنا, جی جی چھوڑ دیا. صرف اس کو غور سے ہم نے دیکھا جو فوٹیج چلی. جی جی اگلے دن صبح بریک فاسٹ نیوز چل رہی تھی اور میں آفس جانے کے لیے وہیں بیٹھا ہوا ناشتہ کر رہا تھا. پہلی نیوز کیا چلی جی کہ آفٹر مڈ نائٹ پولیس called the deputy prime minister to police station and questioned him as to why did he attack public member. تو جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹاپ پر بیٹھا ہوا آدمی ہے اور بڑا پاورفل ہے, جی جی اس کا عالم, اس کے نمبر 2 کا عالم یہ ہے کہ پولیس نے اس کو پولیس اسٹیشن پہ بلایا. ٹونی بلیئر کو اب جانا پڑا پولیس اسٹیشن ایز پرائم منسٹر اپنے بیٹے کی ضمانت کرانے. جی جی ایسا نہیں ہوا کہ اس کا ملٹری سیکرٹری یا اے ڈی سی جاتا اور جا کے بیٹی کی ضمانت کرا کے لے آتا, یا پولیس گھر پہ آ کے ضمانت کے پیپر دستخط کراتی. جی جی ہمارے یہاں تو پولیس بیچاری کی ویسی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں اگر پرائم منسٹر کا بیٹا ہوتا. جی 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 بالکل. تو وہ ان کے یہاں سسٹمز مختلف ہیں. ٹھیک ہے. پالیسی میکنگ ہے اور ڈیسیجن میکنگ ہے, اس پر یہ لوگ نہیں جاتے. آپ کو یاد ہے اس کا ایتھنک اوریجن واز پاکستانی, اس بچی کا نام میں بھول رہا ہوں, خاتون کا. جی جی پرائم منسٹر یہ منسٹر بنی, چند دن کے بعد وہ چلی گئی. اچھا اچھا. بڑی غصہ اور خاتون تھی وہ, ذہن سے نام اتر گیا اس کا. ٹھیک ہے. آ جائے کوئی تو پر رہتا نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے شاہ صاحب, پروگرام کا ختم ہو گیا. اس سے جو میں نے ایک بات جو بڑی زبردست سیکھی ہے کہ جو پرسیپشنز ہیں نا اداروں کی, ملکوں کی, وہ میڈیا ضرور بناتا ہے. اور میں جو ہمیشہ سے میڈیا کو یہ کہتا ہوں کہ باقی بھی تو بہت سارے کرنٹ چیزیں ہیں دنیا میں, سیاست اور کرائم اور سکینڈلز کے علاوہ, جس میں علاقائی کھیلیں ہیں, اس کے علاوہ جو بھی ہماری جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ٹورزم کے حوالے سے, کوئی نہ کوئی پازیٹیوٹی ہے, کانفرنسز ہیں, ورک شاپس ہیں, یہ جو ساری پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں, اس کو زیادہ سے زیادہ دکھانا چاہیے تاکہ لوگوں میں یہ شوق پیدا ہو, یہ شعور پیدا ہو کہ یہ کام بھی کرنا چاہیے. کیونکہ آپ غور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں 4-5 جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس میں سیاست ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, اس میں مہنگائی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ دکھایا یہ جا رہا ہوتا ہے. تو آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.